عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے دو واقعات سے ماشاءاللہ ہم کو مسلمانوں میں ایک دوسرے کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے اور کیسے اس سے اسباق ہم کو لینے چاہیے یہ ہم کو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی بھتیجی ملنے آئی، حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئی، اور جب بھتیجی کو دیکھا تو دیکھتی ہیں کہ انہوں نے بڑا باریک دوپٹہ پہنا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لیا، اس کو پھاڑ دیا اور اپنی بھتیجی کے لیے ایک موٹی چادر، موٹا کپڑا منگوایا اور کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے سورہ نور میں کیا نازل کیا ہے، یعنی حجاب کی آیتوں کا ذکر کیا ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ، اس سے سیکھ کیا ملتی ہے ہم کو؟ کیا ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عورتوں میں سے تھی، ایسے انسانوں میں سے تھی، جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں دیر از نو منسنگ آف ورڈس، لفظوں کی رد و بدل یا سوچ کے بولنا کیا بولوں گی، ناراض ہو جائے گی، میری بھتیجی کو غصہ آ جائے گا، اچھا نہیں لگے گا، کہیں وہ اسلام سے بدزن نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جو وسوسے آج ہم کو آتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ وہ واقعی بھتیجی کو چاہتی ہیں، ان کی اصلاح کرتی، کہہ دیا کہ ایسا نہیں پہننا چاہیے، موٹا پہنو۔ اور پھر کیا کہا؟ سورہ نور کی آیتیں کیا تم نے نہیں پڑھی؟ تو یہ ایک واقعے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی چیز بری ہو رہی ہے تو ہمارا کام ہے اچھے انداز سے ان کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتا دیں۔ آج ہم مصلحت کے نام پر رشتے ٹوٹ جائیں گے، دوستی ختم ہو جائے گی، خاندان میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، حجاب کے مسئلے پہ آج ہم بات نہیں کرتے۔ یہاں تو صرف دوپٹے کی بات ہو رہی ہے، ہماری کئی بہنیں تو حجاب ہی نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہیں غلط کچھ ہو رہا ہے ان کو بتا دیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں وہی بڑی بات ہے، اب اس پر ٹوکنا ہم کو نہیں چاہیے۔ یعنی الگ الگ اعتبار سے آپ دیکھیے، جو چیز قرآن حدیث کی اسکیل ہے اس سے ہم کو دیکھنا ہے، لیکن ہم، اللہ ہم کو معاف کرے، کئی میں سے ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو دنیا کی اسکیل سے چلتے ہیں، آخرت کی اسکیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اسکیل سے ہم نہیں چلتے۔ تو یہ ایک واقعے سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم کو جب کا جب بول دینا چاہیے حکمت کے ساتھ کہ غلط ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو بھی ہمیشہ ہم کو کریکٹ کرتے رہنا ہے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جس کا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ایک جنگ سے جب واپس ہوئے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آئے، نماز کو جانا تھا مسجد نبوی، وہ وضو بنانے لگے اور جلدی جلدی وضو بنایا اور گھر سے روانہ ہونے لگے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا کہ تم نے وضو صحیح نہیں بنایا، تم اگر وضو بناتے ہو اور جلدی میں بناؤ گے تو یاد رکھنا وضو بناتے وقت اگر تمہارے جسم کی کوئی اعضاء، کوئی باڈی پارٹس سوکھے رہ جائے تو یہی اعضاء قیامت کے دن جہنم میں گرم کیے جائیں گے۔ سوچیے اللہ اکبر، کیسی نصیحت ہے! ایک جگہ بھتیجی کو کیا، ایک جگہ خود کے بھائی کو کیا، کئی بار بدو صحابی آتی ان کو نصیحت کرتی، چپ ایسے ہی نہیں، جیسے ہم حیدرآباد میں کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کسی کو اتنا بڑا درجہ مل جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں سوچا کہ میرا بھتیجا ہے، ابھی ابھی جنگ سے آیا ہے، اس کو برا لگ جائے گا، چلو ٹھیک ہے ایک بار ہوا کیا ہوا، یہ آج ہمارے الفاظ ہو چکے ہیں۔ تو ماؤں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے اس چیز پر غور کریں کہ ایک ایک حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کر کے ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ ایسے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لیا اور بتا دیا، اس پر ماشاءاللہ سوالات کیے تاکہ آج جو ہم کو مسلمان عورتوں کے جو مسئلے ہیں اس کو حل کرنے ماشاءاللہ کتنی بڑی ہم کو سہولت ہو گئی، ورنہ یہ تو ہمارے آخرت کے مسئلے ہو جاتے، غسل کے مسئلے، حیض کے مسئلے، نکاح اور طلاق کے مسئلے، شوہر سے بستر کے مسئلے، شوہر کی فرمانبرداری کرنے کی بات، بے شمار دیکھیے آپ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کے کئی مسئلے ماشاءاللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، حج کے بارے میں، حجاب کے بارے میں آپ کوئی مسئلہ بتائیے ماشاءاللہ ہم کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کیا کہا؟ جس کو اللہ علم دیتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے دور میں ہم جو دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے آپ غور کیجئے، 3 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 30 سال کی عمر تک، یعنی تقریباً 30 سال کی ہماری زندگی
ہم نے اسکول اور کالج کی پڑھائی کی اور اس کے لیے دلیل اقرا بسم ربک الذی خلق دے دی. دیکھو پہلی وہی محمد پر نازل ہو رہی ہے, اقرا پڑھو. تو یہ نہیں سوچا کہ اس آیت ختم کیسی ہو رہی ہے, وہ آیت اقرا باسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو. ہماری پڑھائی ہم دنیا جینے کے لیے پڑھ رہے ہیں. بے شک صحابہ صحابیات اس وقت کی سائنس, ٹیکنالوجی, میتھس, ہر چیز کو ماشاءاللہ پڑھتے, لیکن اس نیت سے پڑھتے, اس تیاری سے پڑھتے کہ اسلام کو اس سے فائدہ ہو جائے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت نے ہم کو کیا سکھایا؟ جو باریک وراثت کے مسئلے ہیں اس میں ماہر تھی ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافظ قرآن ہیں, بے شمار احادیث کی حافظہ ہیں. ہو سکتا ہے ہم کو لگے کہ قرآن کے حافظ تو آج بھی موجود ہیں, احادیث کے کئی سارے اسکالرز موجود ہیں, لیکن سوچئے ایسے وقت وہ ماشاءاللہ قرآن کی حافظہ تھی تمام صحابہ صحابیات کے ساتھ, احادیث کی روایت کی, جہاں پر پڑھنا لکھنا کامن نہیں تھا. آج جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتا کہ کیا تم چاند کو جا کر آئی, تو کیا تم نے اسپیس ٹریول کیا, نہیں پوچھتے. اگرچہ کہ آنے والے سالوں میں شاید وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گا, لیکن آج کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا آپ اسپیس کو گئے, کیونکہ یہ سوال کامن نہیں ہے. کیونکہ کروڑوں بلینس لوگوں میں ایک آدھ یا چند لوگ ہیں جو اسپیس کو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے مکے میں, یعنی اس وقت جو دور دنیا میں چل رہا تھا, پڑھنا لکھنا کامن نہیں تھا. 7ویں صدی کا مطلب 7th سینچری ہے یہ, تو جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اللہ نے اور تعلیمات دی قرآن حدیث کے ماشاءاللہ. تو تقریباً 60,000 لوگوں میں مکے کے بمشکل 6 یا 7 لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا. اور ام المومنین کی خاصیت کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا آتا تھا, لکھنا نہیں آتا تھا. آج ہم پورے ہمارا اسائنمنٹس نوٹس پورا کر کے ایگزام کی محنت کر کے لکھنے جا رہے ہیں. روزانہ علمی اعتبار سے امتحان ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور وہ لوگوں کو ماشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو حافظہ, جو میموری پاور اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, اس کو دین کے لیے لگایا, اور آج ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر الگ الگ روایات آتے ہیں کہ یہودی عورتیں آ کر بیٹھتی, یہودی عورتیں آ کر خبر کے عذاب کے بارے میں, آخرت کے بارے میں الگ الگ انداز سے ڈسکشنز کرتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا میسج پہنچاتی کہ یہ سوال کیا ہے, اور پھر ان کو جا کر اس کا صحیح جواب دیتی ماشاءاللہ.